اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ کی وہ صبح دوسری صبحوں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ وہی خاموش پہاڑ، وہی خشک وادی، وہی خانہ کعبہ اور اس کے گرد آباد قریش کے گھرانے۔ یہ وہی سال تھا جس میں ابرہہ ایک عظیم لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا۔ عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہنے لگے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسی سال ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو خانہ کعبہ کو صرف پتھر کے بتوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ انسانوں کے دلوں کو بھی شرک، ظلم، نفرت اور جہالت سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس بچے کے پاس نہ کوئی خزانہ ہوگا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سلطنت۔ وہ پیدائش سے پہلے ہی والد کے سائد سے محروم ہو چکا ہوگا۔ لیکن ایک دن اسی بچے کی آواز مکہ کی پہاڑیوں سے بلند ہوگی اور روم و فارس سمیت دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ مبارک گھڑی قریب آ چکی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو ایک آنے والے رسول کی بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور صدیوں سے ہدایت کی منتظر انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اب اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی قسط میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ولادت مبارکہ، تاریخ ولادت کے متعلق معتبر آراء، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی رضاعت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام اور بنو سعد میں گزرنے والے ابتدائی بچپن کا ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کسی غیر معروف خاندان سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدنان تک پہنچتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک معروف اور قابل اعتماد ہے۔ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ البتہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک درمیانی ناموں کی تفصیلات میں اہل نسب کے مختلف اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے انتخاب کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس انتخاب کا مطلب محض خاندانی برتری نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خاندان میں مبعوث فرمانے والا تھا جس کے نسب، کردار اور مقام کو اہل عرب اچھی طرح جانتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خاندانی شناخت کسی کے لیے نامعلوم نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ بنو ہاشم کو حجاج کی خدمت، انہیں پانی پلانے اور کھانا کھلانا کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے قریش کی تجارت اور حاجیوں کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ان کے بعد عبد المطلب مکہ کے معزز سردار بنے۔ زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت اور ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں ان کا پروقار طرز عمل ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ اپنی شرافت، پاکیزگی اور حسن کردار کے باعث نمایاں مقام رکھتے تھے۔ بنو ہاشم کو حجاج کی خدمت، انہیں پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے قریش کی تجارت اور حاجیوں کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ان کے بعد
عبد المطلب مکہ کے معزز سردار بنے، زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت اور ابراہہ کے لشکر کے مقابلے میں ان کا پروقار طرز عمل ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ اپنی شرافت، پاکیزگی اور حسن کردار کے باعث نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کے ایک معزز گھرانے کی خاتون حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ حضرت آمنہ کا نسب بھی قریش کے ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بنو ہاشم سے، حضرت آمنہ بنو زہرہ سے تھیں۔ یہ دو معزز قریشی خاندان ایک مبارک نکاح کے ذریعے باہم مل گئے۔ مکہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک باوقار گھرانے کے دو افراد کا نکاح تھا، مگر آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ یہ نکاح انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی ولادت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ نے مکہ میں اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا، لیکن یہ رفاقت زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ قدیم اور معروف کتب سیرت کے مطابق حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ یثرب پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ یثرب میں ان کے ننیال بنو نجار کے لوگ آباد تھے۔ بیماری کے باعث انہیں وہیں قیام کرنا پڑا۔ قافلے کے دوسرے لوگ مکہ پہنچے تو عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کی اطلاع ملی، مگر گھر والوں کو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو یثرب بھیجنا پڑا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ انہیں یثرب ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مشہور اور راجح قول کے مطابق اس وقت حضرت آمنہ امید سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت آمنہ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ازدواجی زندگی کا آغاز ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ شوہر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ایک طرف شوہر کی وفات کا غم تھا اور دوسری طرف اس بچے کی ذمہ داری تھی جو ابھی ان کے وجود میں پرورش پا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہ سکے تھے، وہ اس بچے کو اپنی آغوش میں نہ لے سکے، وہ اس کے کانوں میں محبت بھری آواز نہ ڈال سکے، اور وہ یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ ان کا یہی یتیم بیٹا ایک دن پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یتیمی کا دکھ پا لیا تھا، لیکن جس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اسے پروردگار عالم کی حفاظت حاصل تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت یاد دلاتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آغاز ہی سے یہ حقیقت نمایاں ہونے لگی تھی کہ ظاہری سہارے ایک ایک کر کے چھوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ادھر مکہ میں حضرت آمنہ اپنے ہونے والے بچے کی آمد کی منتظر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی والدہ کی ایک رویا کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ رویا اس ہدایت اور نور کی بشارت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا۔ عام الفیل تھا، دن پیر کا تھا، مقام مکہ مکرمہ اور گھر بنو ہاشم کا تھا۔ حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک ایسا بچہ جس کے والد اس کے دنیا میں آنے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ گھر میں شاہی خزانہ نہیں تھا، دروازے پر کوئی مسلح لشکر موجود نہیں تھا، دنیا کے بادشاہوں کو اس ولادت کی خبر تک نہ پہنچی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ وہ ہستی تھی جسے خاتم النبیین بنایا جا چکا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، وہ صبح آ چکی تھی جس نے دنیا بدل دینی تھی۔ یہاں ولادت مبارکہ کی تاریخ کے متعلق ایک بات نہیں، نہایت احتیاط سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس بات پر اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ البتہ ولادت مبارکہ کے مہینے اور تاریخ کے تعین میں اہل سیرت کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور اہل سیرت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ 8، 9، 10 اور 12 ربیع الاول سمیت متعدد تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ 12 ربیع الاول کا قول سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن کسی صحیح اور صریح حدیث سے مہینے کی کوئی ایک تاریخ قطعی طور پر متعین نہیں ہوتی۔ اس لیے درست اور معتاد بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ مشہور قول ہے، مگر تاریخ کے تعین میں اہل علم کا اختلاف موجود ہے۔ یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا ولادت مبارکہ کی تاریخی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو آخری اور محفوظ ہدایت عطا فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے روشن اور یقینی پہلو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ قدیم اور معتبر کتب سیرت میں آتا ہے کہ وہ بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد کا لفظ ہم سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی خوبیاں کثرت سے بیان کی جائیں اور جو تعریف کے لائق ہو۔ یہ نام اس وقت عربوں میں بالکل نامعلوم نہیں تھا، لیکن بہت کم رائج تھا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق بالکل موضوع ثابت ہوا۔ آج دنیا کے کسی ایک خطے، کسی ایک زبان اور کسی ایک نسل میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عقیدت اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ ہر اذان میں اعلان ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد دونوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کے متعلق فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ نام صرف الفاظ نہیں تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی تبدیلی کی خبر موجود تھی۔ حضرت آمنہ نے اپنے یتیم بچے کو محبت سے آغوش میں لیا۔ مشہور سیرتی بیان کے مطابق ابتدائی طور پر حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ثویبہ نے بھی کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ثویبہ ابو لہب کی کنیز رہ چکی تھی۔ ان کو عام طور پر صوبیہ پڑھا یا کہا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ان کا درست نام ثویبہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ پلانا ثابت ہے۔ اس زمانے میں مکہ کے معزز خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نو مولود بچوں کو ابتدائی چند برسوں کے لیے صحرا میں آباد قبائل کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ صحرا کی فضا شہروں کی نسبت صاف اور کھلی تھی۔ بچے فطری ماحول میں جسمانی طور پر مضبوط ہوتے تھے، وہ شہری بیماریوں سے بڑی حد تک محفوظ رہتے تھے، اور بدوی قبائل کے درمیان انہیں خالص اور فصیح عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ مکہ کے خاندان صحرائی قبائل کی رضائی مئوں کو اس خدمت کا معاوضہ دیتے تھے۔ مختلف قبائل کی خواتین مکہ آتی، بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور چند برس ان کی پرورش کرتی اور انہیں دودھ پلاتی۔ ایک مرتبہ بنو سعد کی چند خواتین اسی مقصد سے مکہ آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ ان کا نام حلیمہ بنت ابی زویب تھا اور ان کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ تھے۔
وہ سال بنو سعد کے لیے تنگی اور خشک سالی کا سال تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ مکہ پہنچی تھیں۔ ان کے پاس سفر کے وسائل بھی محدود تھے اور ان کے مویشی بھی کمزور ہو چکے تھے۔ مکہ پہنچنے والی خواتین ان بچوں کو دیکھتی جنہیں رضاعت کے لیے دیا جانا تھا۔ ہر خاتون کی خواہش تھی کہ اسے ایسے گھر کا بچہ ملے جس کا والد زندہ اور صاحب حیثیت ہو، تاکہ بچے کی پرورش کے بدلے اچھا معاوضہ اور تعاون حاصل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو وہ آگے بڑھ جاتی۔ ان کے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس بچے کے والد ہی دنیا میں موجود نہیں، اس کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ مل سکے گا؟ ایک ایک کر کے خواتین نے دوسرے بچے منتخب کر لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس ہی رہ گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کوئی بچہ نہ مل پایا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام ساتھی عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹوں، میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ ان کے شوہر نے جواب دیا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرما دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول یہ تفصیلات کتب سیرت میں محفوظ ہیں۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک سرورت کے تحت کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کو ایک ایسی سعادت عطا فرما رہا تھا جس کا دنیا کی کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس یتیم بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ انہیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف ایک یتیم بچے کی حفاظت نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول مشہور سیرتی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد انہوں نے اپنے حالات میں نمایاں برکت محسوس کی۔ ان کے دودھ میں اتنی فراوانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اپنا بچہ دونوں سیر ہو گئے۔ ان کے کمزور مویشیوں سے بھی دودھ ملنے لگا۔ واپسی کے سفر میں ان کی سواری جو پہلے بہت پیچھے رہ جاتی تھی تیز چلنے لگی۔ ان کے ساتھ سفر کرنے والی خواتین حیرت سے پوچھتی تھیں، حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی سواری ہے، مگر اب صرف سواری کی رفتار نہیں بدلی تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کا ماحول بدلنے والا تھا۔ جب وہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچی تو وہاں خشک سالی اور چارے کی کمی تھی۔ لوگوں کے جانور چراگاہوں سے بھوکے واپس آتے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور سیر ہو کر آتے اور دودھ بھی دیتے۔ دوسرے لوگ اپنے چرواؤں سے کہتے کہ اپنے جانور بھی اسی طرف لے جاؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ وہ اپنے جانور اسی جگہ لے جاتے، مگر ان کے مویشی پھر بھی بھوکے واپس لوٹتے۔ برکت جگہ میں نہیں تھی، برکت اس مبارک بچے کی آمد سے تھی جسے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اس بچے کو اپنے لیے رحمت سمجھنے لگے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محبت اور شفقت کے ساتھ کی۔ بنو سعد کی کھلی فضاؤں، ریتلے میدانوں اور سادہ خیموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی بچپن گزرنے لگا۔ یہاں زندگی مکہ کی شہری زندگی سے مختلف تھی۔ صبح سورج کے ساتھ شروع ہوتی، لوگ مویشیوں کو چراگاہوں کی طرف لے جاتے، بچے کھلے میدانوں میں کھیلتے، رات کو آسمان ستاروں سے بھر جاتا اور صحرا کی خاموشی ہر طرف پھیل جاتی۔ یہ ماحول جسمانی قوت، سادگی، صبر اور فطرت سے قربت پیدا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول میں خالص عربی زبان سیکھی۔ بنو سعد اپنی صاف اور عمدہ عربی کے لیے معروف تھے۔ بنو سعد کا فصیح لسانی ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کا ایک اہم حصہ تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فصاحت اللہ تعالیٰ کی عطا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی خصوصیت تھی۔ حضرت حلیمہ کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بن گئے۔ ان میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام خاص طور پر معروف ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی زندگی میں بھی رضائی رشتوں کی حرمت اور ان کے احترام کو برقرار رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وہ عظمت تھی جو زندگی کے ابتدائی رشتوں سے لے کر نبوت کے بعد قائم ہونے والی پوری امت تک ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں تقریباً 2 برس رضاعت کا زمانہ مکمل ہوا۔ عرب کے عام دستور کے مطابق اب بچے کو اس کی والدہ کے پاس واپس لانے کا وقت تھا۔ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچیں، مگر وہ اس بچے سے ایسی محبت کرنے لگی تھیں کہ جدائی ان کے لیے آسان نہ تھی۔ دوسری طرف وہ اپنے گھر میں اس بچے کی آمد کے بعد ظاہر ہونے والی برکت بھی دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ بچے کو کچھ اور عرصے کے لیے ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے مکہ کی آب و ہوا اور ممکنہ بیماریوں کا ذکر کیا اور اصرار کیا کہ صحرا کا ماحول بچے کی صحت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت آمنہ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بنو سعد چلے گئے۔ اب آپ شیرخوار بچے نہیں رہے تھے، آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ باہر جاتے، کھلی فضا میں کھیلتے، بنو سعد کے بچوں کی طرح سادہ صحرائی زندگی گزارتے۔ ظاہر میں یہ کام بچے کا معمول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حفاظت فرما رہا تھا۔ اسی قیام کے دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لیٹایا، آپ کا سینہ مبارک کھولا اور دل نکالا، پھر دل میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد دل کو زمزم کے پانی سے سونے کے تشت میں دھویا، اسے درست کیا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے بچے خوفزدہ ہو کر حضرت حلیمہ کے پاس دوڑے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا پایا۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، مگر آپ زندہ اور محفوظ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتے تھے۔ واقعہ شق صدر کی یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ کوئی خواب یا تمثیلی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ وہ دل جس پر آخری وحی نازل ہونے والی تھی، جسے پوری انسانیت کے غم کا بوجھ اٹھانا تھا اور جسے آزمائشوں کے طوفانوں میں ثابت قدم رہنا تھا، اسے اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور تطہیر حاصل تھی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اس واقعے کے بعد خوفزدہ رہنے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اب انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تو وہ اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کو اس کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دینا چاہیے۔ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ یوں بنو سعد کی کھلی وادیوں میں گزرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی دور مکمل ہوا۔ اس دور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قیمتی چیزیں عطا فرمائیں۔ صحرا کی صاف فضا، جسمانی قوت، خالص عربی زبان، سادہ زندگی، رضائی خاندان کی محبت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت کا ایک نمایاں نشان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ میں رہنے لگے تھے۔ ایک بیوہ ماں اور اس کا یتیم بیٹا۔ حضرت آمنہ اب اپنے یتیم بیٹے کی محبت اور پرورش کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا، ان کے والد یثرب میں وفات پا چکے تھے۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ اپنے کم سن بیٹے کو ساتھ لے کر اسی شہر کی طرف سفر کرنے والی تھیں۔ یہ رشتہ داروں سے ملاقات، اپنے خاندان سے وابستہ یادوں کو تازہ کرنے کا سفر تھا۔ وہی یثرب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
حضرت عبداللہ نے وفات پائی تھی، کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ اسلامی ریاست کا مرکز اور مدینۃ النبی بننے والا تھا، لیکن واپسی کے سفر میں مکہ اور یثرب کے درمیان ایک سنسان مقام پر ایسا واقعہ پیش آئے گا جو 6 سالہ بچے کی زندگی بدل دے گا۔ اس مقام کا نام ابوا تھا۔ وہاں ایک ماں اپنے سفر کی آخری منزل پر پہنچنے والی تھی اور ایک یتیم بچہ جو پہلے ہی والد کے سائے سے محروم تھا ایک اور گہری جدائی کا سامنا کرنے والا تھا۔ اس بچے کو مکہ واپس کون لے کر آئے گا؟ اس کی کفالت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور یہ کے بعد دیگرے چھن جانے والے ظاہری سہاروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کیا انتظام فرمائے گا؟ یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ یتیمی کے سائے میں رب کی حفاظت۔